الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام لطف دنیا کے قید ان کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرات محترم، سورۃ حجرات کی ایک دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اصلاح معاشرہ اس پر توجہ دی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے، اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، ہم اس میں کیا کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو طاقتیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، اور بعض اوقات دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کبھی زمین کی بنیاد پر قتل و غارت ہوتی ہے، اور کبھی بڑائی اور تکبر اور کبر اور ذات پات کے اعتبار سے لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطان اکساتا ہے اور اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ کتنے لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مسلمان کو خاموش ہونے کی ضرورت نہیں اور آرام سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا بھی ایک کردار ہونا ضروری ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر سورۃ حجرات کے اندر یہ بات بتائی گئی، یہاں دو گروہوں کا ذکر ہے، اگر دو گروہ ہوں تو ان کے اندر بھی ہمارا کیا کردار ہو، اور اگر دو آدمی آپس میں لڑ پڑیں
تو ان میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو پھر باقیوں کو خاموش ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں اور دونوں کو سمجھائیں۔ اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے اور اگر لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ان میں صلح کرانے کی ضرورت ہے تو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ جھوٹ بول کر بھی صلح کرائی جائے تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہاں حکم یہی ہے، اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں یا آپس میں لڑائی جھگڑا مسلمانوں کا ہو جائے، دو قبیلوں کا ہو جائے اور دو بھائیوں کا ہو جائے اور کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر بات بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان میں صلح کرانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک گروہ سے جا کر کہیں ان کے متعلق ٹھنڈا کریں ان کو، دوسرے گروہ کو جا کر ایسی باتیں کریں کہ ان کو ٹھنڈا کریں اور آپس میں ایسی باتیں کر کے ان میں صلح کرا دیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور جب دیکھیں کہ ان میں ایک آدمی وہ صلح کی طرف نہیں آ رہا یا ایک گروہ صلح کی طرف نہیں آ رہا، باوجود اس کے کہ آپ صلح کرانے پر اپنی کوششیں پوری کر رہے ہیں اور ایک گروہ مان گیا ہے دوسرا نہیں مانتا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور اس پر چڑھائی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر تمہارا کام یہ ہے، دوسروں کا کام یہ ہے کہ جو گروہ مان گیا ہے اس کے ساتھ مل کر جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ لڑائی کریں باقاعدہ۔ اگر وہ باز نہیں آتے اور چڑھائی کر رہے ہیں اور تمہارے سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں۔ اور جب آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے مظلوموں کا اور خاموش ہو جانے کا اور صلح پر آمادہ ہو جانے کا، جو گروہ تیار ہے آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ان زیادتی کرنے والوں کے ساتھ لڑیں گے، تو ان کے ساتھ لڑتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئیں، کیا مطلب صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب ان میں دونوں میں صلح کرائیں، دونوں کی باتیں سن کر، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اس معاملے میں انصاف کرنا ہے، انتقامی کارروائی بھی نہ ہو اس وقت کیونکہ وہ مان گئے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، اور اس وقت جو گروہ آپ سمجھتے ہیں سچا ہے اور جو جھوٹا ہے، ان دونوں کی باتیں سن کر انصاف کے ساتھ صلح کرانی ہے، جو ہمیں انصاف آمادہ کرتا ہے کہ صلح کرانے پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ قرآن پاک بار بار یہ لفظ فرما رہی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ دونوں رجوع کر لیتے ہیں تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے اندر صلح کرائیں۔
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اس وقت انصاف کرنا، بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اب اس میں قبیلے کی رعایت نہیں رکھنی اور قوم کی رعایت نہیں رکھنی، پارٹی کی رعایت نہیں رکھنی۔ جو صلح کرانے والے ہیں وہ ایک جماعت بن جائے، آپس میں مل کر اور اللہ سے مانگ کر، وہ دونوں کی باتیں سن کر انصاف کریں، ان کے اندر انصاف کرائیں۔ جو زیادتی کرنے والا اس کو سمجھائیں، جو جس کا دینا ہے وہ اس کو دیں اور جس کو لینا ہے وہ اس کو لے کر دیں۔ یہ انصاف جب ہو جائے گا تو ایسی فضا قائم کریں کہ آئندہ لڑائی نہ ہو۔ کیوں؟ آگے جو آیت دوسری آ رہی ہے وہ بھائی چارے کی آیت ہے، انما المؤمنون اخوۃ، آپس میں مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے اندر صلح کرانے کی کوشش کرنا۔ یہ سارے کے سارے مومن بھائی ہیں اور بھائی چارے کی فضا قائم ہونی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اور اس سلسلے میں بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ پاک رحم فرمائیں۔ تو یہ آیت بھی سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ لڑائی جھگڑے سے ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کریں۔ اب اس میں کئی لوگ جو ہیں انہوں نے دین کو بدنام کرنے کے لیے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا، تو اس سلسلے میں ہمارے لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے گروہ آپس میں لڑے ہیں تو وہ اجتہادی غلطی تھی، اور دونوں گروہ ان کی نیت صحیح تھی، کیونکہ واقعات اور احادیث کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک تیسرا گروہ ان دونوں کو لڑانے والا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کو۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو لڑانے والا تھا۔ اور ایک بات اس کے اندر ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی طرف داری کر کے کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ صحابہ کو برا مت کہو، اور کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ دو واقعات ایسے ہیں کہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں حضرت علی کے خلاف لڑائی میں شامل تھے اور دونوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت طلحہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا شہید ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ حضرت علی کے خلاف دوسری طرف سے لڑائی میں یعنی آ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے۔ اور حضرت زبیر، اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت زبیر کا قاتل ہے، صفیہ کا بیٹا حضرت زبیر، اس کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں طرف سے جو جہاد میں شامل تھے وہ اخلاص کے ساتھ تھے، ان کی نیتیں صحیح تھی، اور وہ ایک بنیاد پر جو لڑ رہے تھے، کسی کو برا کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپس میں بھی آج بھی لڑائی ہو جائے تو صلح کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی اگلی آیت کے اندر
یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے، ان کو قوم کر کے مخاطب کیا گیا کہ ایک آدمی یا ایک گروہ دوسرے پر تمسخر نہ کرے اور دوسرے کے ہنسانے کا سبب نہ بنے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے کہ جن کا تمسخر اڑایا گیا ہے، جن کا مذاق اڑایا گیا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈر گئے جب یہ آیت اتری، تو وہ فرمانے لگے کہ میں اگر ایک کتے کا مذاق اڑاتا ہوں تو اس پر بھی مجھے یہ خوف ہے کہیں اللہ مجھے کتا ہی نہ بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ہم کسی آدمی کی شکل و صورت دیکھ کر، کسی آدمی کی کوئی کمزوری دیکھ کر، یا کسی آدمی کی کوئی بھولا پن دیکھ کر، کوئی ایسی بات دیکھ کر ہم ایسے ہی مذاق اڑاتے ہیں ان کا اور پھر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اس پر قرآن پاک نے منع فرمایا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ یاد رکھو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ وہ اصل میں اس کے اندر جو چھپی بات ہے وہ یہ ہے تکبر، کہ میں بڑا، میں عقل مند، میں بڑا سمجھدار، اور یہ ایسا ویسا، اس کی عقل بھی ایسی، اس کی باتیں بھی ایسی، کوئی ایسی بات کر دی کہ اس کا مذاق اڑایا گیا، لوگ ہنس پڑے، تو اس پر قرآن پاک نے منع فرمایا ہے، خبردار یہ معمولی بات نہ سمجھیں، اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے مذاق اڑانا۔ آج بھی یہ عادت ہے لوگوں کی کہ جو زیادہ تیز اور ہوشیار ہے وہ دوسروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور آگے فرمایا ولا نساء من نساء، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ یہ عورتوں کا علیحدہ حکم اور مردوں کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ ولا نساء من نساء، عورتیں بھی، عورتوں میں سے بھی بعض عورتیں بعض کا مذاق نہ اڑائیں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہے، برادریوں کے اندر، لوگوں کے اندر، جو ذرا تھوڑا سا دیندار ہو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو سچی بات کہتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو بھولا بھالا آدمی ہوتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا ہے۔ عام طور پر عورتوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے کہ جس کا زیور اچھا ہے، جس کے کپڑے اچھے ہیں اور جو زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ جو غریب عورتیں ہیں، سادہ کپڑوں والی، دھلے ہوئے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے، وہ اگر اس معاشرے میں آ جاتی ہیں اور اس سوسائٹی میں آ جاتی ہیں، اس ماحول میں آ جاتی ہیں، تو اس کو دیکھ کر صرف زبان سے مذاق نہیں اڑانا بلکہ اشاروں سے بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ہاتھ کا اشارہ ہو یا آنکھ کا اشارہ ہو جی، اور اس طرف اشارہ کر کے لوگوں کو ہنسایا اور مذاق کیا، اس سے منع کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ اگر باز نہیں آئیں گے تو خدا کے نزدیک مجرم ہیں ہم۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دیں،
ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے برے لقب بھی نہ لگائیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ عادت ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ ایسی باتیں دوسروں پر عیب لگانے کی اور برے برے القاب دھرنے کی، یہ القاب دھرنے والا یا تانے دینے والا یہ گناہ گار ہے، اور ایمان کے بعد یہ گناہ کا یہ ایک لقب لگنا یہ برا ہے۔ وہ برا آدمی ہے جو دوسرے کو الزام لگا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، وہ اس کے اندر یہ کمزوری تھی، وہ کوئی اچھے ماحول میں نہیں تھا اور گندے کام بھی کرتا تھا، اس نے توبہ کر لی، توبہ کر کے مسجد میں آ گیا اور کوئی اشارہ تھا نہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی آ گیا ہے جی، یہ ایسا ویسا ہے جی، یہ تو کل ایسے کام کرتا رہا، اب یہ مسجد میں۔ بھائی خدا کے ہاں جس کے ہاں وہ آیا ہے اس نے توبہ کی ہے، اس نے تانا نہیں دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں تانا دینے والے؟ یاد رکھیں، خبردار، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، اس نے توبہ کی اور سارے گناہ، اور جیسے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی برا آدمی، چوری کرنے والا آدمی، اس نے توبہ کر کے مسجد کا دروازہ پکڑ لیا اور اللہ پاک کے ہاں سرخرو ہو گیا اور آنسو بہائے، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، تو آپ اس کو نہ تانا دینا بھئی تو ایسا ویسا تھا، یہ عیسائی تھا مسلمان ہو گیا، تو یہ کہنا بھائی کل تک تو عیسائی تھا آج مسلمان بنا پھرتا ہے، نا، اس قسم کے تانے نہیں دینے۔ تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب بھی نہ لگائیں، لولا، لنگڑا، کانا، موٹا، کالا، فلاں فلاں، یہ قرآن منع فرما رہا ہے، خبردار ایسے القاب بھی نہ لگائیں کسی کو۔ خدا کے ہاں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، لیکن کتنے خوبصورت صحابہ سے آگے، یعنی کافروں سے آگے بڑھ گئے، اور وہ ابو جہل کتنا خوبصورت تھا، ابو لہب کتنا خوبصورت تھا، لیکن حضرت بلال کا کیا مقام، اللہ پاک نے کتنا مقام عطا فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے، اور جنت میں ان کی جوتوں کی، ٹاپوں کی، یعنی وہاں جنت میں آواز آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے یہ آواز کس کی ہے، کس کی چلنے کی ہے؟ تو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں یہ حضرت بلال کی چلنے کی آواز ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ یہ اعمال کی وجہ سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو باتیں ہیں، ایک تو لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، دوسرا صلح کرانے کی اہمیت ہے، اس کی بات ہوئی کہ صلح کرائیں آپس میں، اور جس کی زیادتی ہے اس کو سمجھائیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ صلح پر آ جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک دوسرے پر تمسخر اور ہنسنا اور مذاق اڑانا، اس سے بچنا، چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، مذاق نہ اڑائیں۔ ایک آدمی جو اللہ کے ہاں پیارا ہے اور اس کا آپ مذاق اڑائیں گے تم مجرم ہو جاؤ گے، وہ تو خدا کے ہاں مقبول ہو گیا۔ اس لیے فرمایا، تیسری بات جو فرمائی کہ تانے نہ دیں کسی کو، کوئی جیسا بھی ہے جو آ جاتا ہے وہ اس کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور اس کے برے برے نام بھی نہ رکھیں، جن ناموں سے وہ ناپسند کرتا ہے ایسے نام رکھنا، ہاں جی، ایسے نام رکھنا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرے گا ان باتوں سے، یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، سمجھایا گیا ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا اور وہ ظالم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے، ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔